السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو الدرس الحادی عشر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں سبق خلاصۃ النحو کا شروع کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ سبق اچھے سے یاد ہوگا اور کبھی بھولے گا نہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا، حافظہ مضبوط ہوگا، یہ دعا ہے تو یہ پڑھ لیا کریں۔ تو آج ہم جار مجرور کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، حرف جار، اور جو کلمے کو جو ہے وہ جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، جس کے داخل ہونے سے اگلا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الی۔ یہ شعر کی صورت میں دیا گیا، آپ اس کو اگر یاد کرنا چاہیں زبانی: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الی۔ تو معنی کے لحاظ سے، معنی کے اعتبار سے ان کے جو معنی بنتے ہیں وہ نیچے سمجھائے گئے ہیں، اور کچھ عربی تحریر بھی ساتھ میں لکھی گئی ہے۔ عربی تحریر کے ساتھ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ اب ہم ان کا آپ معنی جو ہے وہ دیکھ لیں توجہ کے ساتھ۔ یہ جو با ہے، با، اس کا معنی یہ سے کے لیے آتا ہے، سے۔ تا قسم کے لیے، اور جو کاف ہے کی طرح، طرح کا معنی دیتا ہے کاف۔ لام لیے یا کے لیے کا معنی دیتا ہے ہمیں۔ واو قسم کا معنی دیتا ہے۔ منذ اور مذ سے کا معنی دیتے ہیں۔ خلا، حاشا، ادا، خلا، حاشا، ادا، تینوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے، سوا یا علاوہ۔ من سے کا معنی دیتا ہے ہمیں، ربا کئی یا کچھ۔ ان کا معنی بھی سے، فی کا معنی میں، علا کا معنی پر، حتی تک، الا کا معنی بھی تک یا طرف۔ اب چلتے ہیں جملے جو نیچے دیے گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ من معنی سے، تو من اس جملے میں استعمال کیا گیا العجوۃ من الجنتی۔ من حرف جار ہے تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، تا زیرتی، اس کا جو آخری حرف ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ ہے۔ من الجنتی، جار مجرور، اجوا جنت سے ہے۔ حتی، اچھا پہلے اس کے اور بھی ایک دو مثالیں سن لیں۔ جو حجر الاسودی ہے، اسود ہے، حجر الاسود من الجنتی، حجر الاسود من الجنتی، حجر اسود جنت سے ہے۔ جاء زید من السوق، زید جو ہے وہ بازار سے آیا، سوق سے آیا۔ حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک، صبح چمکنے تک۔ الا تک یا طرف، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ یا توبہ کرو۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ علا یہاں پر کا معنی دے رہا ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے اور یہ مجرور کہلائے گی۔
یہ مجرور اور یہ جار. فی میں. عثمان فی الجنہ عثمان جنت میں ہے. اجتنبوا عن المعاصی گناہوں سے بچو. عن المعاصی یہ مجرور ہو گیا، یہ جار، یہ حرف جار ہے، اوپر ہم نے اس کو ابھی پڑھا ہے ان علی حتی الی میں ان. تو یہ زبانی یاد رکھنے آپ نے، جو حرف جارہ ہیں یہ آپ کو زبانی آنے چاہیے. بسم اللہ، اس میں اسم جو ہے مضاف بنے گا، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور بنیں گے با کے لیے. با حرف جار. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع. کا زید کل اسدی زید شیر کی طرح ہے. طرح کے لیے یہاں ہمیں جملہ دیا گیا، یہ حرف جار کا کہلائے گا اور یہ مجرور ہوگا اسدی شیر. لام المال لزید مال زید کے لیے. اب لیے جو ہے اس میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے. مال زید لیے، تو مال زید کے لیے کریں گے تو یہ لام کا ہی بنتا ہے، کے لیے یا لیے. تو مال زید کے لیے، تو اب یہ لام جو ہے حرف جر ہے اور یہ زیدن مجرور ہے، جار مجرور. خلا ادا حاشا تینوں کے لیے ایک جملہ ہمیں دیا گیا. علاوہ یا سوائے اس کا معنی ہے نام القوم حاشا زیدن، زید کے سوا یا زید کے علاوہ ساری قوم سو گئی. اب یہاں پر ادا بھی آپ لا سکتے ہیں، خلا بھی آپ لا سکتے ہیں، یعنی نام القوم خلا زیدن، نام القوم ادا زیدن. مذو اور منذو کا معنی سے. ما رأیتہ مذ سنتن، سنہ سال کو کہتے ہیں، مذ کا معنی سے. ما نفی کے لیے ہے، رأیتہ میں نے اسے دیکھا. ما کے ساتھ جب پڑھیں گے تو میں نے اسے نہیں دیکھا، میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا، میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا. تو اس میں آپ منذ بھی لگا سکتے ہیں. ما رأیتہ منذ سنتن، میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا. ربا کئی یا کچھ اس کا معنی ہوتا ہے. ربا عالم لقیتو، لقیتو ملاقات کرنا. میں نے کئی علماء سے ملاقات کی، یا میں نے کچھ علماء سے ملاقات کی، یا میں نے کچھ علم رکھنے والوں سے ملاقات کی، ملا ہوں. واو قسم کے لیے. والعصر، والعصری اس صورت میں یعنی اس زمانہ محبوب کی قسم. اس صورت میں ہمیں اور بھی مثالیں مل سکتی ہیں. والعصر، ہاں بس اس میں یہی مثال بنے گی، ملے گی ہمیں. والعصر قسم زمانے کی. فی کی بھی ہمیں مل سکتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. فی کی مثال اس صورت میں ہمیں مل سکتی ہے. فی کی مثال لفی، فی جو ہے حرف جر، خسر مجرور، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تاللہ اللہ کی قسم، تا بھی قسم کے لیے. واو کی اور مثالیں بھی آپ لے سکتے ہیں. والتینی اور انجیر کی قسم. والزیتون اور زیتون کی. اس میں آپ جو ہے من منع سے، علا منع پر، الا منع طرف، فی منع میں. اس کے لیے آپ قرآن پاک سورۃ الحدید 27واں سپارہ جو ہے اس کی ایک آیت نمبر 9، اس میں آپ کو یہ 2-3 مثالیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں. هو الذی ينزل علی عبدہ، علی جو ہے یہ حرف جار ہے، عبدہ مجرور. آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، من جو ہے یہ حرف جار. ظلماتی، ظلماتی ظلمتن اندھیرا آپ نے پڑھا تھا نا، ظلمتن اندھیرا.
مذکر مؤنث سمائی کی ایک قسم آپ کو سمجھایا تھا، ظلمتن اندھیرا، یہ مؤنث ہے اور مؤنث سمائی. تو ظلماتن کیا ہوا؟ جمع ہوئی اس کی، جمع مؤنث سالم، ظلماتی. تو اس میں آپ کو ایک اور بھی مثال یعنی مل گئی، ظلماتی جمع مؤنث سالم کی. بیناتن بھی جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے. اور آیاتن یہ بھی. الی من طرف، نور مجرور ہے، وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے کہ تمہیں اندھیریوں سے، ظلماتی اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اگلی آیت کا اگر ایک تھوڑا سا حصہ آپ پڑھ لیں تو اس میں فی کا بھی آپ کو مثال مل جائے گی. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے. اب آگے جو ہے مثالیں بھی آپ نے بہت سی سن لیں، سمجھ لیں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح با جو ہے، با، اچھا وہ ضمیر متصل منفصل کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آگے ہم پڑھیں گے تو اب انشاءاللہ آپ کو مثالوں کے ذریعے کلیئرلی کوشش کی جائے گی سمجھانے کی، تاکہ آپ کو سمجھ میں جو ہے وہ آ جائے. تو بھی جو ہے نا، بی، جس کا یہاں پر ہم معنی ابھی اوپر جو ہے ہم نے سنا ہے، با کا جو ہے وہ سے کا معنی دیتا ہے ہمیں. بھی، ہا جو ہے، ہی جو ہے نا، ہا کھڑی زیر ہی، یہ ضمیر ہے. بھی یہ ضمیر ہے، ہا ہی جو ہے، اور با جو ہے حرف جر ہے، اور ہی جو ہے مجرور ہے. تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، ملی ہوئی ہے حرف جار سے. اور منفصل وہ ہوتی ہے جو جدا ہوتی ہے، آگے الگ سے لکھی ہوتی ہے، وہ ضمیر منفصل ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ نہیں لکھی ہوتی. تو امید ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. ضمیر اکثر لفظاً مجرور نہیں ہوتی، محلاً مجرور ہوتی ہے. یعنی کم آ جاتا ہے، ہم آ جاتا ہے، جیسے السلام علیکم، کم جو ہے اس میں میم آپ نے ساکن دیکھا، تو یہ اصل میں محلاً مجرور ہوتی ہے. یعنی محل کہتے ہیں جگہ کو، یعنی جار کے آگے، حرف جار کے آگے جو ضمیر آ جائے وہ اصل میں محلاً مجرور اس لیے کہلاتی ہے، یعنی وہ مجرور کی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے، وہ ضمیر کس جگہ آ گئی؟ حرف جار کے آگے مجرور کی جگہ آ گئی تو وہ محلاً مجرور کہلائی. ٹھیک ہے، اس کو محلاً مجرور کہیں گے، اور وہ ہوگی اعراب کے حوالے سے اپنی حالت میں، ہوا ہے تو اس حالت میں، ہم ہے تو اسی حالت میں. ٹھیک ہے، تو محلاً مجرور، اور ملی ہوئی حرف جار سے تو وہ متصل کہلائے گی، ضمیر متصل. چلیں یہ بھی ساتھ میں آپ کے ضمیر سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ عرض کر دیا. امید ہے یہ بھی آپ کو ضمیر متصل اور منفصل کی بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں. تنبیہ نمبر 1، حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں. جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اسم فاعل، یعنی فعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل، یا شبہ فعل اسم مفعول، صفت مشبہ یعنی جو صفت سے مشابہت رکھتی ہے صفت. جیسے اس کی ایک مثال کریمن، کریمن کیا ہے؟ بہت زیادہ عزت والا. یہ کیا، کون سی صفت ہے؟ صفت مشبہ. اصل صفت کون سی تھی؟ اصل ہے کرم، خالی عزت والا. تو یہ صفت جو ہے خالی، جس کا معنی بنتا ہے عزت والا. تو اب یہ کریم جو ہے یہ کرم کی مشابہ ہے، یعنی اسی کی طرح ہے. کریم کا معنی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت والا، تو یہ صفت مشبہ کہلائے گی. اور اسم تفضیل، وہ اسم تفضیل بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے. اسم تفضیل جیسے بکرن، اکبارہ، اکبارو من زیدن، بکر جو ہے وہ زید سے بڑا ہے، افعلو کے وزن پر
جو مصدری معنی میں زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم تفضیل۔ تو اسم تفضیل اور مصدر، مصدر تو آپ کو پتہ ہے نا، جس سے دوسرے اسم مشتق ہوں، بنتے ہوں، اور خود یہ کسی سے نہ بنا ہو، اور اس کے اردو کے معنی میں نہ آتا ہو، جیسے کرنا، سننا، جاننا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، نہ جس کے معنی میں آتا ہو مصدر کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ تو اب یہ تعلق جو ان کا جڑ جاتا ہے، اس پورے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق۔ تو جو جار مجرور اپنے سے پچھلے یا اگلے لفظ سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے جوڑ کو، ان کے تعلق کو متعلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ اچھا، جار مجرور سے جو آگے یا پیچھے جڑ رہا ہوگا، جو ان سے متعلق ہو رہا ہوگا، ان سے اس کا تعلق ہوگا کہ گھر میں کوئی موجود ہے، تو گھر میں ہے، جو گھر میں موجود ہے اس کا جو تعلق ہو رہا ہے، تو جار مجرور کا جس سے تعلق لفظاً موجود ہو، لفظوں میں موجود ہو، تو وہ ظرف لغو کہلائے گا۔ اور جس کا جیسے یہاں مثال بھی دی گئی، ضرب زید بالخشبۃ، بڑی بہترین سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ لکڑی سے، خشبہ تھی لکڑی، با جو ہے یہ جار ہے، لکڑی سے زید، یہ لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں یعنی سمجھانے کے لیے، ضربہ مارا، زید نے لکڑی سے مارا۔ اب زید نے لکڑی سے مارا، لکڑی سے مارا، اب اس کا جو ہے لفظوں میں موجود ہے مارنا، جار مجرور کا متعلق یہ ہے، یہ جار مجرور، یہ اس کا متعلق ہے، اور یہ لفظوں میں موجود ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ظرف لغو۔ زید نے لکڑی سے مارا، اب یہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق یہ لفظوں میں یہاں موجود ہے، مارا، ضربہ، لفظوں میں نظر آ رہا ہے، ہمیں سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جار مجرور کا متعلق ظرف لغو کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ ظرف لغو۔ اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو ان کا متعلق، جو ان سے جڑے گا، جو ان سے تعلق رکھے گا جملے میں، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو، یعنی چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو، تو ان کو ظرف مستقر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جیسے الولد فی الدار، لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے، کہاں ہے؟ اب ہے یہاں نہیں ہے، لڑکا گھر میں ہے کے لیے ثابتہ لگا دیں گے یا موجود لگا دیں، تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے لڑکا گھر میں موجود ہے، یا ثابتہ لگا دیں گے تو اس کا معنی صرف یہ کریں گے کہ لڑکا گھر میں موجود ہے۔ اب یہ ثابتہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف، اس کا جار مجرور کا یہ ظرف مستقر ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جملہ یہ ہے، اصل میں یہ ترکیب بنا دی گئی آپ کو۔ الولد فی الدار، ثابتہ اس میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے اس جار مجرور کا تعلق۔ گھر میں ہے ثابتہ، یا موجود فی الدار، گھر میں موجود ہے، تو یہ موجود یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے، لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ ظرف مستقر کہلائے گا۔ اس کی ترکیب کے لیے پھر الولد کو آپ مبتدا بنائیں گے، ثابتہ کو جو ہے وہ آپ فاعل بنائیں، اور اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر جو نکلے گی اس کو آپ فاعل بنائیں گے، اس کو اس میں فاعل، اور جو ہوا ضمیر ہوگی اس کو آپ فاعل بنائیں گے، اور پھر جار مجرور فعل
اپنا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اور ظرف مستقر جار مجرور سے مل کر خبر ہوا، اور خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ خبریہ اسمیہ ہوا۔ فائدہ نمبر 1، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جائے، فعل یا شبہ فعل موجود ہو اور اس کا تعلق جوڑا جائے جار مجرور سے، تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے، یعنی پھر اس کو بھی جو جوڑا جائے گا پھر اس کو بھی اسی کے متعلق کر دیں گے، جار مجرور کے متعلق ہو جائے گا۔ قرأت القرآن فی البیتی، اب قرأ کیا ہے؟ فعل ہے، تو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد متکلم کی، تو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، انا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے پڑھا۔ قرآن مفعول ہے، پڑھا گیا۔ فی البیتی، گھر میں۔ اب جو گھر میں پڑھا گیا کس سے متعلق ہے؟ گھر میں سے متعلق ہے یہ، یا اس کو آپ اس کے متعلق کر دیں، جس کے بھی متعلق کریں تو یہ جار مجرور کے متعلق کر دیں گے، تو یہ ظرف لغو بنے گا کہ اس کا جو متعلق ہے وہ اس کے لفظوں میں موجود ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے، جیسے الرجل فی الدار، مرد گھر میں، تو اس کے جگہ ثابتن لگائیں گے، یہاں یہ ثابتن جو ہے اس کو محذوف مانیں گے، اور یہاں پر محذوف مان کر الرجل کو مبتدا، الرجل کو جو ہے وہ مبتدا بنائیں گے، پھر اس کے مطابق جو ثابتن ہے اس کو اسم فاعل، اور اسم فاعل نکالیں گے جو محذوف تھا، پھر اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا پھر فاعل بنے گا، یہ اسم فاعل بنے گا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل بنے گی۔ فی الداری جار مجرور مل کر پھر ظرف مستقر بنیں گے کہ اس کا جو ہے وہ جار اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ ظرف مستقر بنے گا۔ ظرف مستقر اس کو کہیں گے۔ ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر، پھر خبر جو ہے وہ اپنے مبتدا سے مل کر جملہ خبریہ اسمیہ بنے گا۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جملہ خبریہ یا جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ جملہ خبریہ جہاں خبر ہوگی تو جملہ خبریہ بنے گا، خبر نہ ہوگی تو پھر جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں فعل فاعل ملیں گے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ یہ ہمیشہ والا آپ لفظ بھی یاد رکھیں، جہاں مبتدا اور خبر مل رہے ہوں گے وہاں پر اگر خبر ہوگی تو جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا، اگر خبر نہیں ہے تو پھر مبتدا کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر وہ ہم اس کو جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ خبریہ اسمیہ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یعنی مبتدا کے ساتھ جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، اپنا جملہ معاف کیجیے گا جملہ فعلیہ میں کہہ گیا، جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ بنے گا، یا جملہ اسمیہ خبریہ اسمیہ بنے گا۔ اور جہاں فعل فاعل ملیں گے وہاں پھر ہمیشہ وہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، اور اگر اس کے آگے جو ہے وہ اسم آ گیا، مبتدا آ گیا، تو وہ اپنا جو اسم ہوگا یا خبر ہوگی تو پھر وہ فعلیہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ خبریہ بن جائے گا۔ مبتدا خبر مل کر ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں یا جملہ خبریہ، اور فعل فاعل مل کر ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، عورت گھر میں ہے. تو اس کی جگہ ثابتۃ لگایا، یہ تھا نہیں، یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، جملے میں محذوف تھا. اس کو لگا کر یہ ایک طرح سے آپ کو ایک جو ہے وہ ترکیب سمجھانے کے لیے یہاں لگا دیا گیا. ٹھیک ہے. الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، الامرأۃ کو مبتدا بنائیں، اس کے مطابق اس میں فاعل ثابتۃ لے کر آئیں، پھر اس میں ہیا ضمیر، یہ جو لفظاً محذوف ہے، اس میں پھر ہیا ضمیر لگا کر ہیا ضمیر کو اس میں فاعل کا فاعل بنا کر جار مجرور کے لیے ظرف مستقر بنائیں. جار مجرور کے لیے ظرف مستقر بنائیں گے، اور پھر یہ مل کر شبہ جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا. اور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں، یعنی ایک تو خبر کی جگہ، یہ آپ نے سمجھ لیا، پھر اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. جیسے رأیت ہلالا ثابتاً فی السحائب، ثابتاً تھا نہیں، اصل عبارت ہے رأیت ہلالا فی السحائب، میں نے دیکھا پہلی رات کا چاند. یعنی ایک پہلے جو ہلال ہوتا ہے پہلی رات کا، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کا چاند کہتے ہیں، اس کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ قمر ہوتا ہے. تو فی السحائب بادلوں میں، یہ اس کا جار مجرور ہو گیا. پھر یہ چونکہ ایک طرح سے صفت ہے تو اس اپنا اس کو بنا لیں آپ، رأیت فعل ہے، رأیت فعل، اور اس میں تا ضمیر جو ہے اس کا فاعل، تا پیشتو، تا ضمیر اس کا فاعل، اور ہلالن جو ہے مفعول، اور فی السحائب مجرور، جار مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر. اور ثابتاً جو لگایا جو محذوف تھا، ثابتاً اس میں فاعل، ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا پھر فاعل بنے گی، اس میں ہوا ضمیر، اور ظرف مستقر سے یہ مل کر جملہ، یہ شبہ جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنے گا ہلالن کے لیے. یہ صفت بنے گا ہلالن کے لیے، ہلالن موصوف، پھر موصوف صفت مل کر مفعول بن کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنے گا. ٹھیک ہے. میں نے پہلی رات کا چاند، پہلی کا چاند یا دوسری کا چاند بادلوں میں دیکھا. تمرین کی طرف آتے ہیں. اس کی تمرین بھی مختصر ہے. درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے. اب ہم نے ظرف لغو، ظرف مستقر، یعنی جار مجرور کا جو متعلق ہوگا، ظرف لغو ہوگا یا ظرف مستقر ہوگا، وہ پہچاننا ہے. اور اس کا متعلق ظرف لغو کیوں ہوگا؟ وہ لفظوں میں موجود ہوگا تو ظرف لغو، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہوگا اس کا متعلق تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ظرف مستقر. وہ ہم نے ان عبارتوں میں سے ڈھونڈنا ہے. الرجلان فی الدار، یہ دو مرد تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ حرف جار ہے، یہ مجرور ہے. گھر میں دو مرد، گھر میں کیا دو مرد موجود ہیں تو موجود ان لگائیں، یا آپ اگر ثابتہ سے لگائیں گے تو پھر تثنیہ کا صیغہ، اس کے مطابق تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں تو کیا بنے گا؟ الرجلان فی الدار، تو اس میں آئے گا ثابتتان، الرجلان ثابتتان فی الدار، دو مرد گھر میں ہیں. تو اب اس کی ترکیب میں نے آپ کو سمجھا دیا، کس کو آپ نے مبتدا کرنا ہے، کس کو آپ نے ظرف مستقر بنانا ہے، اور کیسے ترکیب کرنی ہے. اوپر میں نے کافی سارا، آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس سے بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے جملہ، اور اس کے اندر جو ظرف مستقر ہے وہ کیا آئے گا؟ ثابتتان. نمبر 2، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے.
جار مجرور، ٹھیک ہے، اور اس کا جو متعلق ہے یہ لفظوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور کا متعلق کیا ہے؟ لفظوں میں موجود ہے، تو سخی اللہ کے قریب ہے، تو اب یہ موجود ہے لفظوں میں، تو یہ کیا ہوگا؟ ظرف مستقر ہوگا۔ ظرف مستقر لفظوں میں موجود نہ ہو تو، محذوف ہو تو، یہ ظرف لغو کہلائے گا، تو اس کا ظرف لغو کہاں ہے؟ یہ رہا، ٹھیک ہے۔ جار مجرور کا متعلق ظرف لغو، الطالبات فی الغرفۃ، طالبات جمع مؤنث سالم، جار مجرور، اس کا جو متعلق ہے، اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں یہاں موجود ہے نہیں ہے، تو یہاں ثابتاتن، اس کے مطابق آپ اس کا ظرف مستقر لائیں گے، ثابتاتن۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ آئے سمجھ تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، جو بحث کا ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے۔ نمبر 4، الرجال فی المسجد، مرد مسجد میں، تو اس کا جار مجرور کا جو متعلق ہے لفظوں میں موجود ہے نہیں ہے، تو ظرف مستقر کہاں ہے؟ کون سا لگائیں گے یہاں پر؟ ثابتن، ٹھیک ہے، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ثابتن لگا دیں گے، الرجال ثابتن فی المسجد، مرد مسجد میں ہے۔ انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ، میں پڑھاتا ہوں جامعۃ المدینہ میں، تو جامعۃ المدینہ جار مجرور، یہ جار ہے یہ مجرور، تو جار مجرور کا جو متعلق ہے یہاں لفظوں میں موجود ہے، جی ہاں لفظوں میں موجود ہے، یہ ظرف لغو کہلائے گا۔ الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، تو الصدقات للفقراء میں للفقراء لام آ رہا ہے، لام حرف جر اور یہ مجرور، فقراء کے لیے، تو اس کا معذوف ہے، تو یہاں کیا لگائیں گے؟ ثابتون، الصدقات ثابتون للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ الثمار علی الشجرۃ، پھل درختوں پر ہیں، تو اس جار کا جار مجرور کا اس جار مجرور کا محذوف ہے ظرف مستقر، تو یہاں کیا لگائیں گے؟ ثابتون لگا دیں، الثمار ثابتون علی الشجرۃ، درختوں پر پھل ہیں۔ نمبر 8، نظرت الی قمر فی السحائب، میں نے دیکھا چاند کی طرف بادلوں میں، تو جار مجرور کا ظرف لغو یہاں موجود ہے، اس کا متعلق موجود ہے، لہذا یہ ظرف لغو، اور ترکیب پھر جو میں نے سمجھایا تھا آپ اس کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ نمبر 9، نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، نماز میں اختصار سے منع کیا گیا، فی الصلاۃ جار مجرور، اور منع کیا گیا اختصار سے، ظرف لغو موجود ہے لفظوں میں، رأیت زیدا علی الفرس، میں نے دیکھا زید کو گھوڑے پر، میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے تو یہ ظرف لغو ہے، اور اس کی ترکیب آپ کر لیجئے گا۔ ہمارا جار مجرور کا سبق مکمل ہوا، اور اسے اپنے جتنے آپ کے طلباء ہیں طالبات ہیں ان سب تک ثواب کی نیت سے پہنچایا کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے بنایا ہے ضرور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر بھی کیا کریں، لنک کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دیگر مسلمان طلباء اور طالبات اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.